بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من كل أمر سلام من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی، اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحب خلق عظیم صاحب العلا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان مقام مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ذکر مبارک کو اللہ تعالی نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ آپ کے ذکر مبارک کو دنیا و آخرت میں اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی خطیب یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو نہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صبح و شام دن اور رات انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج و منیر کہا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کا لقب اور مرتبہ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صبح و شام دن اور رات انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج و منیر کہا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کا لقب اور مرتبہ دیا۔ شکریہ۔ سیرت النبی کیا ہے؟ حضرت صدیق سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا تقرؤون القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے غمخوار ہیں، مسکینوں کے مددگار ہیں اور عورتوں کے عزت دار ہیں، جن کی زبان پر سچ، دل میں رحم اور عمل میں عدل تھا، جو دشمن کو بھی معاف کر دیتے، پتھر مارنے والے کو دعا دیتے، جہالت کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی سے مٹا دیتے، ظلمتوں کو انصاف کی چکی میں پیس دیتے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ صلی اللہ وقار۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، بلکہ ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں۔ صلی اللہ وقار۔ خاتم الانبیاء نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف سے نوازا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیات قرآنی اور احادیث سے ثابت ہے، غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت سے پہلے 30 کے قریب ایسے دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں یمن کا اسود عنسی اور یمامہ کا مسلمہ کذاب بھی شامل ہیں۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے قتل اور مردار کیا۔ یوں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے دوران لڑی جانے والی پہلی عظیم ترین جنگ منکرین ختم نبوت سے ہوئی، اور منکرین ختم نبوت کی بیعت کنی کا پہلا اعزاز صدیق اکبر کے حصے میں آیا۔ صدی وقار۔ یکے بعد دیگرے مختلف ادوار میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آتے رہے۔ ہندوستان میں قادیان کے رہنے والے ایک شخص نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے ہر عالم نے اس کے بقیے ادھیڑے اور اسے ذلت سے ہمکنار کیا۔ اس وقت اس شخص کے خلاف سب سے نمایاں جاندار کردار تاجدار گولڈا شریف پیر سید مہر علی شاہ محدث پیر سید جماعت علی شاہ کا تھا۔ اسی کی انتہائی کارروائی علامہ شاہ احمد دونانی صدیقی نے صدیق اکبر کی خلافت پہ عمل پیرا ہو کر اور علامہ مصطفی عبد الازہری اور دیگر علماء کرام کے حصے میں آئی۔
اور پارلیمنٹ سے قادیان کے خلاف قرارداد پاس کروائی اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا. اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں ان کا داخلہ ممنوع کروایا. سدالی وقار، اب بھی اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ کذاب ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی فرقان، وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت امت ہے بہت اچھی. منی کی غلامی کا ہے شرم مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی. سو جان کے بلے بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی. انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار علماء کرام ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرقِ گلاب سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدانگی کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو سیرت کے لغوی معنی کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کو آتے ہیں. میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل اکمل ہے کہ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت و صورت، جمال و کمال، اخلاق و آداب کو مکمل بیان کر دیا. بلکہ آج تک جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر میں اتر گیا، پر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہ کر سکا. جناب صدر کہ میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، کہ جس نے میرے محبوب کی سیرت میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. یا صاحب الجمال وا یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین السلام علیکم. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ اے بی بی حلیمہ، میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا. بی بی حلیمہ نے کہا اے آمنہ، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے ان ہاشمیوں کو دیکھا، ان قریشیوں کو دیکھا. مجھ سے پوچھئے، میں مختلف قبائل جاتی ہوں، اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اتنے میں عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے اے حلیمہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بی بی آمنہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، آپ دونوں نے دیکھا ہی کیا؟ ان چھوٹی سی بستیوں کو، ان چھوٹے سے علاقوں کو مجھ سے پوچھئے. میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک کہ میں نے نہیں دیکھا. ایک روایت میں جبریل علیہ السلام بول اٹھتے ہیں بی بی حلیمہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بی بی آمنہ آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا، بابا جان آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا. آپ دونوں نے، تینوں نے جو دیکھا آج کا زمانہ دیکھا. مجھ سے پوچھئے، میں مختلف زمانے دیکھ کر آیا ہوں، میں مختلف انبیاء کو دیکھ کر آیا ہوں. میں نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ میں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، ارے میں نے تو انہیں بھی دیکھا، ولم تاہا ایدیکم، جسے دیکھنے والی، جسے حسن کو دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ اللہ پاک کی قسم اس سے زیادہ حسین بچہ آج تک کہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب محمد جیسا کوئی پیدا کرتا، خدا دے کامل خیال وردہ کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو رب کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آدمی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھائیں تو آسمان کو عروج میں لے لیں، میرے آقا زمین میں بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا مسکرائیں تو پھول مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں، قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں، حدیث بنے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کیوں نہ باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ کہوں یا خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ کہوں یا خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ دوستان زیوکار، انجمن طلبہ اسلام، انجمن طلبہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک نئی تنظیم نہیں ہے، یہ 58 سال پرانی تنظیم ہے۔ 1968 میں بنی تھی تنظیم انجمن طلبہ اسلام۔ جب غیر مقلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے تو اس ٹائم یہ کالجز میں کام کرتی تھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مقصد ہے طلباء کے دلوں میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا، جو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کی بغیر ناممکن ہے، کہ جب تک طلباء کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا تو وہ بیکار ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک تنظیم بنی تھی 1968 میں، ایک کراچی میں تنظیم بنی تھی، یہ کھوکھرا نہیں، یہ سبز مسجد ہے کراچی میں، اس میں یہ بنی گئی تھی۔ یہ اب یہ انجمن طلبہ اسلام پوری پاکستان میں چھائی ہے، الحمدللہ پوری پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے۔ تو جو طلباء ابھی تک اس میں شمولیت اختیار نہیں کی ان کو دعوت ہے، اور ہمارا ذمہ دار بھی یہاں موجود ہے، ہم نے ذمہ دار بنایا برادر احمد بھائی اور برادر عمیر بھائی یہاں کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی انجمن طلبہ اسلام کی شمع فروزہ پہ شامل کریں گے۔ جو طلباء ابھی شامل نہیں ہوئے اس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم علینا باقی تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، علامہ راجہ صاحب اور سکیل انجم صاحب، علامہ زبیر صاحب، سب کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین میں سے شامل ہے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا علامہ محمد الیاس قادری صاحب، تو دعوت اسلامی میں بانی ہیں، وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے حصہ رہ چکے ہیں۔ اور ان کے علاوہ طاہر القادری صاحب جو منہاج القرآن کے امیر ہیں، وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کا حصہ رہ چکے ہیں۔ تقریری مقابلے میں یہاں پہ جو طلباء شریک ہوئے ان میں 2 طلباء کے درمیان ایک اس کو کہتے ہیں کہ ٹائی ہو گیا ہے، مقابلہ برابر کے نمبر حاصل کیے ہیں دونوں نے، محمد ایان عمران اور محمد انس سالار۔ تو اب یہاں پہ جو ججز کی کمیٹی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں اور ایک جج دوسرے شامل ہیں، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے درمیان ایک چھوٹی سی قرآن اندازی کروائی جائے، تو دونوں فرسٹ اور سیکنڈ ہو جائیں گے، ایک فرسٹ ہو جائے گا ایک سیکنڈ ہو جائے گا، برابر ہیں ویسے مقابلے میں۔ تو ہاں بھائی فرسٹ وہ فرسٹ ہو، چلیں ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی،
اچھا ماشاءاللہ تقریریں سب نے بہت اچھی کی ہیں اور ان دونوں میں بہت زیادہ کلوز مقابلہ تھا, بہت ہی اعلیٰ تقاریر تھیں دونوں کی. تو اب یہاں آپ کے سامنے جو قرآن اندازی کی گئی اس میں نام آیا ہے محمد ایان عمران, تو یہ پہلے نمبر پہ قرار پائے اور اس کے بعد جو سالار محمد انس سالار وہ سیکنڈ ہے. بہت شکریہ. اور تیسرے نمبر پہ صغیر بھائی, تیسرے نمبر پہ اب چونکہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ظاہر ہو چکا ہے, محمد ایان عمران ہیں, دوسرے ہیں محمد انس سالار, اور تیسرے نمبر پہ ایان طارق خان, یہ ہمارے صابر بھائی کے پوتے ہیں ماشاءاللہ. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مقابلہ تقریر میں ایان طارق خان, اور حافظ قرآن بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, حافظ قرآن ہیں, گھر پہ سنا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ترقی عطا فرمائے. دوئم پوزیشن پہ جو طالب علم آئے ہیں قرآن اندازی کے نتیجے میں وہ ہیں انس سالار, محمد انس سالار. انہوں نے مقابلہ تقریر میں دوسری پوزیشن حاصل کی, اور ہمارے امام الخطیب راجہ عبد الرحیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بچیوں کے لیے بھی یہ سلسلہ شروع کیا جائے, تو زبیر بھائی نے تو صغیر بھائی کو اب آفر کر دی ہے, اور انشاءاللہ صغیر بھائی ضرور ٹائم نکالیں گے یہاں پہ بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی بالخصوص تقریر کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تیار کریں گے. اور ان کا ادارہ جو KTA کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے وہ, اور پھر یہ صرف بچوں کو یہاں تک نہیں بلکہ آگے کے پروگراموں تک لے جاتے ہیں. یہ جو چینلز پہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں وہاں تک یہ ان بچوں کو لے کر جاتے ہیں, اور پھر بچے ملک کی سطح کے جو پروگرام ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ آنے والے محمد ایان عمران تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں, اپنی سند اور اپنی شیلڈ وصول کریں. محمد ایان عمران, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی.